کیا صرف ایک چلان یا بار بار گرفتاری کی بنیاد پر آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے، شناختی کارڈ بلاک ہو سکتا ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ حکومت پنجاب نے پنجاب کنٹرول ہیبچول افینڈر اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026 منظور کر دیا ہے، جسے بعض لوگ جرائم کے خاتمے کے لیے ایک تاریخی قدم قرار دے رہے ہیں، جبکہ کئی قانونی ماہرین اسے بنیادی شہری آزادیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی سمجھتے ہیں۔ آخر یہ قانون ہے کیا؟ یہ 1959 کے پرانے گنڈا ایکٹ کی جگہ لایا گیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس کا مقصد غنڈہ گردی کا خاتمہ، قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، منشیات فروشوں کے خلاف سخت ایکشن، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش روکنا، فیک نیوز اور خوف و ہراس پھیلانے والوں کو روکنا اور پنجاب میں ریاست کی ریٹ قائم کرنا ہے۔ کن سرگرمیوں کو اینٹی سوشل بیہیویئر قرار دیا گیا ہے؟ اس قانون میں تقریباً 23 مختلف سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں اہم یہ ہیں: منشیات شراب اور جوئے کے اڈے چلانا، قبضہ مافیا میں ملوث ہونا، آن لائن فراڈ اور سائبر کرائم ہونا، اور خواتین یا کم عمر بچوں کو ہراساں کرنا، عوامی مقامات پر فحش یا نازیبا حرکات کرنا، ہوائی فائرنگ، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش، فیک نیوز اور خوف و ہراس پھیلانا، نفرت انگیز مواد کی تشہیر، جیلی سرکاری افسر بننا، غیر قانونی سائرن یا پروٹوکول اور فلیشز، جس طرح کا کافی ساری ریڈ اور گرین اور بلیو قسم کی جو لائٹس وغیرہ لگائی جاتی ہیں، ڈالا کلچر کے ذریعے عوام کو خوف زدہ کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا، غیر قانونی طور پر سڑکیں بند کرنا، جیلی دستاویزات اور جھوٹی گواہی، خیرات اور چندے کے نام پر فراڈ۔ سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے؟ اس قانون کی سب سے اہم خصوصیت الیکٹرانک مانیٹرنگ ہے۔ اگر کسی شخص کو ہیبچول افینڈر قرار دیا جائے تو اس سے جی پی ایس سے منسلک ایک ٹریکر پہنایا جا سکتا ہے تاکہ اس کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھی جا سکے۔ یہ نگرانی کم از کم 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ اگر کوئی شخص یا ڈیوائس توڑنے، خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بھی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ صرف جیل نہیں، اب معاشی پابندیاں بھی ہیں اس میں۔ اس قانون کے تحت بعض حالات میں درجہ ذیل اقدامات ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کو سمجھ سے بھی آپ کی جو ہے نا وہ بالا تر ہیں، کہ بینک اکاؤنٹ فریز ہونا، جائیداد ضبط یا منجمد ہونا، جو کہ یہاں پہ انہوں نے ایڈ کیے ہیں ایکٹ میں، موبائل فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لینا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی سفارش کرنا، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنا، بیرون ملک سفر پر پابندی کرنے کے لیے PNIL میں شامل کرنا، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کرنا، جیسے میں نے اوپر ٹریکر کا بتایا ہے۔ سب سے جو متنازع پہلو ہے اس میں، یہی وہ حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ بحث کی گئی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق بعض صورتوں میں یہ کارروائیاں اس وقت بھی شروع ہو سکتی ہیں جب عدالت نے ابھی کسی شخص کو مجرم قرار نہ دیا گیا ہو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ عدالتی کارروائی کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہوگی۔ اگر کسی کے خلاف بار بار مقدمات درج ہوں، متعدد گرفتاریاں ہوں یا پولیس چلان جمع کرا دے تو متعلقہ کمیٹی اس کے خلاف کارروائی شروع کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے نظام میں جہاں مقدمات کئی سال چلتے ہیں اور آخرکار بریت بھی ہو سکتی ہے، اسی اختیار کے غلط استعمال کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اب اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ اس قانون میں عمل درآمد کے لیے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں کمشنر RPO، CTD، اسپیشل برانچ اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران شامل ہیں۔ اگر کوئی شہری کمیٹی کے فیصلے سے اتفاق نہ کرے تو اسے اپیل کا بھی حق ہے، جو قانون میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق متعلقہ فورم پر دائر کی سکتی ہے۔
اس میں سزائیں کیا ہیں؟ اس میں اس قانون میں مختلف جرائم کے لحاظ سے مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ بعض جرائم میں 3 سے 5 سال تک، جبکہ ہیبچول افینڈر کے لیے 7 سال تک بھی قید ہے، 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہے، اور دیگر قانونی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ اب اگلا سوال سب کے لیے اہم ہے کہ کیا یہ قانون ضروری ہے یا خطرناک ہے؟ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ قانون غنڈہ گردی، قبضہ مافیا، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر ہتھیار ثابت ہوگا۔ دوسری طرف وکلاء اور ان کی جو اپوزیشن ہے، ان کی بھی یہ موقف ہے کہ ایسے اختیارات پر مضبوط عدالتی نگرانی نہ ہو تو بے گناہ افراد کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے اور اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون عوام کے تحفظ کے لیے ہے یا اس میں موجودہ وسیع اختیارات مستقبل میں بنیادی شہری آزادیوں کو مسائل پیدا کرے گی؟ آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس میں کیا یہ پنجاب میں جرائم کے خاتمے کا مؤثر ذریعہ بنے گا یا اس میں مزید آئینی اور قانونی حفاظتی اقدامات شامل کیے جائیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اس سے پہلے یہ اصل میں قانون آیا کیوں تھا، اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پنجاب کے جو قانون کی تاریخ ہے وہ 155 سال پرانی ہے۔ ناظرین، اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 155 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1871 میں برطانوی حکومت نے کرمنل ٹرائبل ایکٹ نافذ کیا تھا، جس کے تحت بعض قبائل اور برادریوں کو پیدائشی مجرم سمجھ کر ان پر سخت نگرانی رکھی جاتی تھی۔ ان لوگوں کی نقل و حرکت محدود کی جاتی تھی، پولیس کو باقاعدہ رپورٹ کرنا پڑتی تھی اور ان کی مسلسل نگرانی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1918 میں پنجاب ریسٹرکشن آف ہیبچول افینڈر ایکٹ نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے ایسے افراد پر بھی پابندیاں لگائی جا سکتی تھی جنہیں اب بھی عدالت نے مجرم قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انتظامیہ انہیں ہیبچول افینڈر سمجھتی تھی۔ پھر 1959 میں صدر ایوب کے دور میں ویسٹ پاکستان کنٹرول گنڈاز آرڈیننس آیا، جسے عام زبان میں گنڈا ایکٹ کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت ضلعی انتظامیہ کسی شخص کو گنڈا قرار دے کر اس کی نقل و حرکت کو محدود کر سکتی تھی اور اس پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا سکتی تھی۔ اور اب 2026 میں پنجاب حکومت نے اسی پرانے گنڈا ایکٹ کو ختم کر کے پنجاب کنٹرول آف ہیبچول افینڈر اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026 نافذ کیا ہے۔ فرق صرف اتنا نہیں کہ نام بدل گیا ہے، بلکہ اختیارات بھی بہت سارے وسیع کر دیے گئے ہیں۔ اب صرف نگرانی ہی نہیں بلکہ ساتھ جدید ٹیکنالوجی، GPS مانیٹرنگ، الیکٹرانک ایکٹ اور بہت ساری چیزیں بھی استعمال ہوں گی۔ تو اس کے اوپر مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور اس کا کیا اثرات ہوگا عام بندے کے اوپر اور عام شہریوں کے اوپر، پنجاب کے شہریوں کے اوپر، تو یہ لازمی آپ مینشن کیجیے گا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔